الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، یہ میرے لیے بڑا خوشی کا موقع ہے کہ آپ کے اس تاریخی گاؤں میں جو اردو زبان کے بڑے مشہور و معروف ادیب اور شاعر ملک زادہ منظور احمد کا گاؤں ہے، اس گاؤں بھیدڑ میں پہلی مرتبہ ایک دینی پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے آپ کے سامنے میں حاضر ہوا ہوں، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد آپ تمام حضرات کا، جن کی محنتوں سے، جن کی کوششوں سے آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا ہے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو، اس مجلس کو ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اس اسٹیج سے جو بھی باتیں بیان کی جائیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں رب العالمین ان باتوں پر مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں،
دنیا میں ہر انسان اپنی زندگی گزار کر ایک دن مر جاتا ہے. اب یہ زندگی کسی کی بہت اچھی گزرتی ہے، کسی کی بہت خراب گزرتی ہے. کوئی محلوں میں رہتا ہے، کوئی جھوپڑی میں رہتا ہے. کسی کے پاس اتنا کھانے کو ہے کہ اسے اپنے گھر کھانا پھینکنا پڑتا ہے، اور کوئی بیچارہ اتنا غریب اور اتنا محتاج ہے کہ وہ دوسروں سے مانگ کر کھاتا ہے. پھر اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی بہت اچھی زندگی گزارتا ہے، نیک ہے، دیندار ہے، نمازی ہے، اللہ کا ڈر ہے اس کے اندر. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں، بے ایمان ہیں، چور ہیں، اچکے ہیں، لٹیرے ہیں، قاتل ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موت تو سب کو آ رہی ہے، اچھے لوگ بھی مر رہے ہیں، برے لوگ بھی مر رہے ہیں، اور ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ برے آدمی کو اس کی برائی کی سزا ملے. برا آدمی ہے لیکن عیاشی کر رہا ہے، موج مستی کر رہا ہے، مر جاتا ہے. اور ایک آدمی بہت اچھا ہے، بہت نیک ہے، بہت دیندار ہے، مگر اس کی زندگی بڑی پریشانیوں میں، بڑی تکلیفوں میں، بڑے دکھوں میں گزر رہی ہے. تو وہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انصاف کہاں ہے؟ اچھے آدمی کو اس کی اچھائی کا بدلہ کب ملے گا؟ برے آدمی کو اس کی برائی کی سزا کب ملے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 کے اندر 185 کے اندر اس سوال کا جواب دیا ہے. اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. میرے بندو، ہر جاندار کو مرنا ہے، ہر نفس کو موت آنی ہے. جس کے اندر جان ہے اس کو ایک دن بے جان ہونا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. لیکن میرے بندو، کہیں تمہارے دماغ میں یہ خیال نہ آ جائے کہ مرنے کے بعد تمہارا کام ختم ہو جائے گا، تمہیں حساب و کتاب نہیں دینا پڑے گا. تمہارے دماغ میں یہ غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے کہ برے آدمی کو اس کی برائیوں کی سزا نہیں ملی، اچھے آدمی کو اس کی اچھائیوں کا پھل نہیں ملا. میرے بندو، تم انتظار کرو، ایک دن ایسا آئے گا جب ہم برے کو اس کی برائی کی پوری پوری سزا دیں گے، ہم نیک آدمی کو اس کی نیکی کا پورا پورا بدلہ دیں گے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ہم قیامت کے دن تمہارا پورا پورا بدلہ تمہیں دیں گے. اب سوال پیدا ہوا، اے اللہ، کل قیامت کے دن وہ انسان بھی تیری بارگاہ میں کھڑا ہوگا جو دنیا کا منسٹر تھا، جو دنیا کا وزیر تھا، جو دنیا میں بہت پیسے والا تھا، ارب پتی تھا، کھرب پتی تھا، جس کے پاس نہ پیسے کی کمی، نہ عزت کی کمی، نہ شہرت کی کمی، نہ اسٹیٹس کی کمی. اور اے اللہ، بڑے لوگ آگے آ جائیں، ادھر آ جائیں، بڑے لوگ آگے آ جائیں، بچے پیچھے بیٹھ جائیں گے، بڑے لوگ آگے بیٹھ جائیں. جی جی جی. تو میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 کی تلاوت کر رہا تھا. قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے دربار میں، اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کیا جا رہا ہے. اب ایک سوال پیدا ہوا کہ دنیا میں جو بہت عزت والا، بہت پیسے والا تھا، کیا وہ بھی کل قیامت کے دن، آخرت میں بھی، قیامت کے دن بھی وہ
کامیاب ہو جائے گا؟ کیا قیامت کے دن بھی اس کا نام چلے گا، اس کا سکہ چلے گا، اس کا پیسہ چلے گا؟ یا دنیا میں جو بیچارہ بہت غریب تھا، بہت کمزور تھا، بہت لوگوں کی نظر میں بہت دبا کچلا تھا، کیا وہ کل قیامت کے دن وہاں بھی دبا کچلا رہے گا؟ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، یہ تو تمہاری دنیا کی زندگی میں تمہاری کامیابی کا معیار ہے کہ جو پیسے والا ہے وہ کامیاب ہے، جو نام والا ہے وہ کامیاب ہے، جو اسٹیٹس والا ہے وہ کامیاب ہے۔ اللہ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا اور جو جنت میں ڈالا جائے گا وہی کامیاب ہے، چاہے وہ دنیا میں بہت غربت کی زندگی گزار کے آیا ہو، بہت پریشانی کی زندگی گزار کے آیا ہو، اگر اللہ کی بارگاہ میں وہ جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا تو سمجھ لو کہ وہ کامیاب ہے۔ تو یہ ہے اصل کامیابی، یہ ہے اصل نجات جو ہر مسلمان کی زندگی کا ٹارگٹ ہے کہ ہمیں یہ نجات کیسے ملے گی، ہمیں اللہ کی جہنم سے رہائی، اللہ کی جہنم سے نجات اور اللہ کی جنت میں ہمیں داخلہ کیسے ملے گا۔ یہ آج کی میری تقریر کا عنوان ہے کہ ہمیں نجات کیسے ملے گی۔ تو آئیے، میں چاہتا ہوں کہ بہت لمبی چوڑی تمہید قائم نہ کر کے سیدھے ہم اپنے موضوع پر آئیں کہ نجات کیسے ملے گی ہمیں، نجات کا فارمولہ کیا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ تو سب سے پہلا جو فارمولہ ہے نجات کے لیے، سب سے ضروری اور سب سے بنیادی جو چیز ہے، یہ وہی چیز ہے جو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 82، آیت نمبر 82 ہے۔ الذین آمنوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ میرے بندو، تم اگر نجات چاہتے ہو، تم اگر امن چاہتے ہو، تم اگر شانتی چاہتے ہو، تم اگر کامیابی چاہتے ہو، تم اگر ہدایت چاہتے ہو، الذین آمنوا، تو سب سے پہلے تم اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اللہ کی توحید کا اقرار کرو۔ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور تم اپنے ایمان کے ساتھ ظلم مت ملاؤ، تم ایمان کے ساتھ ظلم مت کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، بخاری کی حدیث ہے، صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اے اللہ کے نبی، اینا لم یظلم نفسہ، اے اللہ کے نبی، ہم میں سے کون ایسا انسان ہے جس نے کبھی کوئی ظلم نہ کیا ہوگا؟ اے اللہ کے رسول، تھوڑی بہت زیادتی، تھوڑا بہت ظلم تو سب سے ہو جاتا ہے۔ اے اللہ کے رسول، اتنی کڑی شرط اللہ تعالیٰ نے لگا دی ہے نجات کے لیے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ میرے بندو تمہیں نجات اگر چاہیے، تم نجات اگر پانا چاہتے ہو تو ایمان کے ساتھ تمہیں ظلم کی ملاوٹ نہیں کرنی ہے۔ اے اللہ کے نبی، یہ تو بڑی کڑی شرط ہو گئی، یہ تو بڑی ٹیڑھی چیز ہو گئی، ہم میں سے کون ہے جس نے کوئی ظلم نہیں کیا ہے؟ نبی اکرم نے فرمایا، کیا تم نے سورہ لقمان نہیں پڑھی؟ کیا تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں اللہ نے فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، دنیا کا سب سے بڑا ظلم یہ کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، اللہ کا مقام کسی اور کو دیا جائے، سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے کیا جائے، فریاد اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے رکھی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم کھائی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی ذات پر بھروسہ کیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرا جائے۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے۔ اے میرے صحابہ، اس آیت میں اللہ نے ایمان کے ساتھ جو یہ کہا کہ ظلم کو نہ ملایا جائے، تو ظلم سے مراد یہاں کیا ہے؟ شرک ہے، یعنی ایمان کے ساتھ شرک نہ کیا جائے۔ پتہ یہ چلا میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا میری پیاری ماں و بہنوں، ایک مومن کے لیے نجات کی سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو توحید کے راستے پر رکھے، وہ اپنے آپ کو شرک سے بچا کر کے رکھے۔ اب سوال یہ ہے کہ شرک سے کب تک بچنا ہے؟
شرک سے اپنے آپ کو کب تک بچانا ہے؟ اللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 کے اندر جواب دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اس اسلام کی حفاظت تمہیں زندگی کی آخری سانس تک کرنا ہے۔ جب تک تمہارے دل کی دھڑکنیں چل رہی ہیں، جب تک تمہاری سانسوں کی ڈور چل رہی ہے، جب تک تمہارے جسم کے اندر روح موجود ہے، جب تک تمہیں موت نہیں آ جاتی، تب تک تمہیں توحید کی حفاظت کرنی ہے۔ شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے زندگی کی آخری سانس۔ میرے پیارے ساتھیوں، توحید کے بغیر نجات اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ پورا قرآن اٹھا ڈالو، پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 35 جگہوں پر فرمایا کہ میں غفار ہوں، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں معاف کر دینے والا ہوں، میں بخشنے والا ہوں، میں توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ مگر قرآن میں صرف 2 مقامات پر اللہ نے فرمایا لا یغفرو، میں معاف نہیں کروں گا۔ جو اللہ پورے قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے کہ میں معاف کر دوں گا، معاف کر دوں گا، وہ 2 جگہ کہہ رہے ہیں میں معاف نہیں کروں گا۔ کون سا ایسا جرم ہے، کون سا ایسا گناہ ہے؟ اللہ نے فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 48 کے اندر، سورہ نساء کی آیت نمبر 116 کے اندر 2 جگہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ میرے بندو، تمہارا پروردگار تمہارے سارے گناہوں کو تو معاف کر دے گا، مگر تمہارا رب اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے علاوہ تم اس کا درجہ کسی اور کو دے دو۔ تم اپنی یہ پیشانی جو اللہ نے تمہارے بدن میں سب سے ٹاپ پر رکھی ہے، تم اپنی اس پیشانی کو کسی اور کے در پہ جا کے جھکا دو۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ آج ہمیں اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں توحید جیسی دولت دی ہے۔ یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے میرے بھائی، یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ دولت دنیا کے کھرب پتیوں اور ارب پتیوں کے پاس نہیں ہے، جن کے پاس دنیا کی ساری دولتیں ہیں مگر ایمان اور توحید نہیں۔ آپ اس سے بہتر ہیں میرے بھائیو۔ قرآن کریم کا 3 پارہ اٹھائیے، 3 پارے کی آخری آیت ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 91 ہے، 91 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ میرے بندو، کل قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے جو دنیا میں مر گئے لیکن ان کے پاس ایمان نہیں تھا، ان کے پاس توحید نہیں تھی، وہ توحید کے بغیر مر گئے۔ کل قیامت کے دن وہ آئیں گے، اللہ فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا۔ اگر وہ زمین بھر کے سونا بھی اگر میری بارگاہ میں لے کر کے چلے آئیں، زمین بھر کے سونا لے آئیں کہ اے اللہ یہ زمین بھر کے سونا لے لے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اللہ فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلَ، ان کا وہ زمین بھر کے سونا بھی ہم قبول نہیں کریں گے۔ زمین بھر کے سونا بھی توحید جیسی دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ میرے بندے، تیرے پاس سب کچھ ہے، تو زمین بھر کے سونا تو لایا ہے، مگر یہ میرے نظر میں کوئی بڑی دولت نہیں ہے۔ میری نظر میں سب سے بڑی دولت تو ایمان ہے، سب سے بڑی دولت تو توحید ہے جو تو لے کر کے نہیں آیا ہے۔ یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے۔ اس نعمت کی حفاظت کرو، اس توحید کی حفاظت کرو اور شرک کے دامن سے اپنے آپ کو بچاؤ میرے بھائیو، زندگی کی آخری سانس تک۔ اچھا یہ بتاؤ، اللہ کے بندوں میں سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایک کامن سینس رکھنے والا، ایک معمولی سوجھ بوجھ رکھنے والا مسلمان بھی کہے گا کہ اللہ کے بندوں میں سب سے اونچا مقام اگر کسی کا ہے تو اللہ کے نبیوں کا ہے، اللہ کے رسولوں کا ہے، اللہ کے پیغمبروں کا ہے۔ ذرا قرآن اٹھاؤ، سورۃ الانعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے 1 2 نہیں 18 نبیوں کا ذکر کیا، 18 نبیوں کا ذکر کیا، جس میں ابراہیم خلیل اللہ کا بھی ذکر ہے، جس میں حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ذکر ہے،
جس میں اسماعیل ذبیح اللہ کا بھی ذکر ہے، جس میں موسیٰ کلیم اللہ کا بھی ذکر ہے، جس میں حضرت عیسیٰ کا بھی ذکر ہے، جس میں حضرت یوسف کا بھی ذکر ہے۔ 18 نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 88 کے اندر فرمایا، میرے بندو وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ میرے پیغمبر ہیں، یہ میرے نبی ہیں، یہ میرے رسول ہیں، میرے یہ 18 پیغمبر بھی اگر انہوں نے بھی شرک کیا ہوتا، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر ان سے بھی شرک ہوا ہوتا، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی۔ میرے بندو اپنے نبیوں کو بھی ہم معاف نہ کرتے اگر انہوں نے شرک کیا ہوتا، حالانکہ اللہ کے پیغمبر اللہ کے نبیوں سے شرک ہونے والا نہیں ہے، اللہ نے ان کو معصوم بنایا ہے، مگر اللہ اپنے بندوں کو شرک کتنی خطرناک چیز ہے، شرک کا خطرہ بتاتے ہوئے فرماتا ہے کہ اگر میرے یہ پیغمبر بھی شرک کرتے تو ہم ان کی بھی نیکیوں کو ہم برباد کر دیتے، ان کی نیکیاں قبول نہ کرتے۔ اور آگے بڑھو، یہ تو نبیوں کی بات ہو گئی۔ سارے نبیوں کے سردار کون ہیں؟ سارے رسولوں کے امام کون ہیں؟ ساری کائنات کے سردار کون ہیں؟ رحمت للعالمین کون ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا سورہ زمر کی آیت نمبر 65 کے اندر، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے نبی، آپ میرے حبیب ہیں، آپ میرے آخری نبی ہیں، آپ میرے آخری رسول ہیں، مگر اے نبی لئن اشرکتا، اگر آپ نے بھی شرک کر دیا، یہ میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ میرا نبی تو ہر طریقے کے شرک سے پاک ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں کو سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے، میرے بندوں دیکھو یہ شرک کتنی خطرناک چیز ہے۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے لئن اشرکتا، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، اگر آپ نے بھی شرک کر دیا، لیحبطن عملک، تو آپ کے بھی تمام کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، ولتکونن من الخاسرین، اور آپ سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، بڑے افسوس کی بات ہے، جس مالک نے ہم کو پیدا کیا، جس رب نے ہم کو بنایا، اسی رب کو ہم پہچانے نہیں، اس کی توحید کو نہ پہچانے اور ہم دنیا سے چلے جائیں۔ مجھے بتاؤ کہ دنیا کا وہ کون سا خطہ ہے، وہ کون سا علاقہ ہے، وہ کون سی جگہ ہے جہاں میرا رب ہماری دعا کو سننے پر قادر نہیں ہے؟ موبائل کا نیٹ ورک بھی بہت ساری جگہوں پر کام نہیں کرتا ہے، لیکن میرے رب کا نیٹ ورک، میرے رب کے نیٹ ورک کا کوریج ہر جگہ موجود ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھو، کہاں ہیں؟ مچھلی کے پیٹ میں ہیں، مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں، پھر سمندر کے پانی کا اندھیرا ہے، پھر رات کا اندھیرا ہے۔ اسی لیے قرآن نے تین اندھیروں کا نام لیا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا۔ دنیا کا کوئی نیٹ ورک کام کرنے والا نہیں ہے، دنیا میں کوئی حضرت یونس کی بات کو سننے والا نہیں ہے، مگر جب حضرت یونس نے اپنے رب کو پکارا، فنادا فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مچھلی کے پیٹ میں جب حضرت یونس نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اللہ تیرے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے، تیرے علاوہ میری کوئی سننے والا نہیں ہے، سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں تیری اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے چلا آیا، اے اللہ میری غلطی کو معاف کر دے، میری دعا کو قبول کر لے، مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے۔ اللہ فرماتا ہے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ابھی یونس کے ہونٹوں سے دعا نکلی تھی کہ ہم نے مچھلی کو حکم دیا کہ جاؤ، جیسے میرے نبی کو تم نے نگل لیا تھا ویسے ہی جا کے اگل دو۔ میرا رب تو وہ ہے میرے پیارے ساتھیوں، افسوس تو اسی بات کا ہے کہ اس رب کو ہم نے پہچانا نہیں۔ آج دیکھیں آپ کہ اس رب کو چھوڑ کر انسان کہاں کہاں ذلیل ہو رہا ہے، کہاں کہاں خوار ہو رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کے ہر پارے میں، قرآن کی ہر صورت میں، بلکہ قرآن کے ہر صفحے میں توحید کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ حج کی آیت نمبر 73 کے اندر،
یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو تمہارا پروردگار ایک مثال بیان کر رہا ہے، غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو وہ ایک مکھی کو پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان کے اوپر چڑھایا ہوا کوئی سامان لے کر کے بھاگ جائے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، وہ اتنے بے بس اور کمزور ہیں اس مکھی سے اپنے چڑھاوا کا سامان بھی واپس نہیں لے سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، میرے بندو تم کتنے نادان ہو، تم کتنے نادان ہو، تم کمزور سے مدد مانگ رہے ہو، کمزور سے مانگ رہا ہے، بے بس سے مانگ رہا ہے، جو خود محتاج ہے تم اس سے مانگ رہے ہو. میرے بندو مانگنا ہے تو مجھ سے مانگو. ضعف الطالب والمطلوب، کمزور سے مانگ رہا ہے. ما قدر اللہ حق قدرہ، میرے بندو افسوس تو اسی بات کا ہے، میرا رب اپنے بندوں کے شرک پر شکوہ کر رہا ہے. ما قدر اللہ حق قدرہ، میرے بندو تم نے اپنے اللہ کی قدر نہیں کی، تم نے اپنے رب کی قدر نہیں کی. اپنے رب کی قدر کو پہچانو میرے بھائی، اور یاد رکھو چاہے وہ مکہ کے مشرکین کرتے تھے، وہ بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں. قرآن اٹھاؤ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ تم کیوں عبادت کرتے ہو ان 360 بتوں کی. تو مکہ کے مشرکوں نے ایک ہی جواب دیا تھا. سورہ زمر کی 3 آیت میں اللہ نے فرمایا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، اے اللہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، یہ تو اللہ کے مقرب بندے ہیں، یہ تو تیرے مقرب بندے ہیں، ہم تو ان تک تیری فریاد پہنچاتے ہیں تاکہ یہ ہماری فریاد تجھ تک پہنچا دے. یہ نظریہ ان کا بھی تھا، مگر اللہ نے 1400 سال پہلے اپنے قرآن میں اس نظریے کی تردید کر دی. قرآن کریم کا 15واں پارہ اٹھاؤ، سورہ اسراء کی آیت نمبر 73، آیت نمبر 73 دیکھو. اللہ نے فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، جن بزرگان دین کو، جن بزرگوں کو تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ تمہاری فریاد کو اللہ تک پہنچا رہے ہیں، وہ تو خود بیچارے اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں، وہ تو خود اپنے نیک عمل کے ذریعے، اپنے تقوی کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرتے رہتے ہیں. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، وہ تو خود اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، وہ تو خود اللہ کی رحمت کی امید لگاتے رہتے ہیں. إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، اللہ کے عذاب سے تم بھی ڈرنے والے بن جاؤ. میرے پیارے ساتھیوں، پہلی جو نجات کی سیڑھی ہے وہ توحید ہے، وہ شرک سے اپنے آپ کو بچانے کی ہے. بہت ساری آیتیں اگر میں تقریر کروں تو صرف اس ایک پوائنٹ پر بات ختم ہو جائے گی، اور مجھے 10 پوائنٹ آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں. ایک آخری آیت پڑھ کر کے ہم دوسرے پوائنٹ پر بڑھتے ہیں. سورہ فاطر اٹھائیے، سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 اور 14. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، تم اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو پکارتے ہو وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے. قطمیر کس کو کہتے ہیں؟ قطمیر کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان کی، عربی ڈکشنری کی کوئی کتاب اٹھائیے، قطمیر کا مطلب آپ کو ملے گا کہ کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے، کھجور بھی نہیں، کھجور کی گٹھلی بھی نہیں، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک سی جھلی ہوتی ہے اس کو عربی میں قطمیر کہا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا والذین تدعون من دونہ، تم اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو پکارتے ہو وہ تو قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں. اتنے بے بس ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں، وہ کھجور کی گٹھلی کی جھلی کے بھی مالک نہیں ہیں. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، تم ان کو پکارتے رہو وہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے. ولو سمعوا، اور اگر اللہ تعالیٰ سنا بھی دے، مستجابوا لکم، تو تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکتے ہیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں وہ اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ اللہ ہم نے ان کو حکم نہیں دیا تھا کہ ہم کو پکارو. وہ تمہاری عبادت کا انکار کریں گے، تم نے ان کو پکار کے یہ سمجھا کہ تم ان کو خوش کر رہے ہو، وہ قیامت کے دن تمہارے دشمن بن جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کی شرک سے حفاظت فرمائے. تو یہ پہلی چیز ہے نجات کے لیے
کہ ہم توحید کی حفاظت کریں۔ دوسری چیز اللہ نے فرمایا سورہ زمر کی آیت نمبر 61 کے اندر وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، میرے بندو تمہیں نجات چاہیے، تم اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، تو اپنے اندر تقوی پیدا کر لو، اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لو، اپنے اندر یہ احساس پیدا کر لو کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا کیمرہ 24 گھنٹے آن ہے۔ ہاں دنیا کا کیمرہ بھی لگا ہوا ہے، دنیا کا کیمرہ ریکارڈنگ کر رہا ہے، ایئرپورٹ کے اوپر بھی کیمرہ لگا ہے، ریلوے اسٹیشن کے اوپر بھی کیمرہ لگا ہے، بڑی بڑی دکانوں، آپ اکبرپور میں چلے جائیں، آپ بسکھاری چلے جائیں، آپ لکھنؤ چلے جائیں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں اور بڑے بڑے شو روم میں آپ کو کیمرہ مل جائے گا، یہ کیمرے لگے ہیں، یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، یہ کیمرے تو انسان کے بنائے ہوئے ہیں، یہ کیمرے تو خراب بھی ہو سکتے ہیں، یہ کیمرے تو ٹوٹ بھی سکتے ہیں، ان کیمروں کی لائٹ جا بھی سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کیمرہ تو 24 گھنٹے آن ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، میرے بندو ہم نے کرامن کاتبین کو تمہارے ایک ایک عمل کی ریکارڈنگ کے لیے لگا دیا ہے، تم جو بھی کر رہے ہو ہمارے فرشتے اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور اللہ کی قسم اللہ کے فرشتے جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں، جو لکھ رہے ہیں، وہ کبھی تھکتے نہیں ہیں، کبھی آرام نہیں کرتے، وہ 24 گھنٹے ہماری نگرانی کر رہے ہیں، ہم راستہ چل رہے ہیں، ہماری آنکھیں کہاں جا رہی ہیں، دنیا کا کیمرہ اس کو کیچ نہیں کر سکتا ہے، مگر اللہ کا کیمرہ اس کو بھی کیچ کر رہا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، ہماری آنکھوں کی چوری کو بھی میرا رب جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، دنیا کا کیمرہ دل کے اندر کیا چل رہا ہے، دنیا کا کیمرہ اس کو کیچ نہیں کر سکتا، مگر اللہ کا کیمرہ تو دل کے اندر کیا چل رہا ہے اس کو بھی کیچ کر رہا ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم نجات پانا چاہتے ہو۔ تقوی ہے کیا؟ قرآن میں اللہ بار بار کہہ رہا ہے تقوی تقوی تقوی، ہے کیا تقوی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا، دونوں صحابی ہیں، ایک صحابی دوسرے صحابی سے پوچھ رہا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، علم جہاں سے ملے، علم کی بات، قرآن کی بات، حدیث کی بات لے لو، یہ صحابہ نے ہمیں سکھایا ہے۔ حضرت عمر خود بہت بڑے صحابی ہیں، لیکن حضرت ابی بن کعب سے پوچھ رہے ہیں کہ اے ابی بتاؤ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت ابی بن کعب نے کہا اے امیر المومنین، کیا کبھی آپ کا گزر ایسے راستے سے ہوا ہے جہاں دونوں طرف کانٹے دار جھاڑی ہو؟ کہا کہ ہاں گزر ہوا ہے۔ کہا امیر المومنین ایسے راستے سے گزرتے تو کیسے گزرتے ہیں؟ کہا کہ بس اپنا دامن بچا کر کے کسی طریقے سے بچا کے نکل جاتا ہوں۔ کہا بس اسی کا نام تقوی ہے، اسی کا نام تقوی ہے۔ بے حیائی کے کانٹے ہیں چاروں طرف، شیطان کے کانٹے ہیں چاروں طرف، بدتمیزی اور بے حیائی اور ننگا پن ہے چاروں طرف، لیکن ان کانٹوں سے اپنے دامن کو بچا کے اللہ کے دین پر چلنا اور صراط مستقیم پر چلتے رہنا، اسی کا نام تقوی ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، یہ دوسری چیز ہے، وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو نجات عطا فرمائے گا۔ اور آگے بڑھیے، تیسری چیز نجات کہاں ملے گی؟ تیسری چیز نجات والی، نجات دلانے والی تیسری چیز اللہ نے فرمایا سورہ نور کی آیت نمبر 54 کے اندر، سورہ نور کی آیت نمبر 54 کے اندر، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اے ایمان والو، ہم نے جو رسول تمہارے بیچ میں بھیجا ہے اس رسول کی اطاعت کرو، اس رسول کی پیروی کرو، اس رسول کی اتباع کرو، اس رسول کے نقش قدم پر چلو، تم نجات پا جاؤ گے، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ ہدایت کے لیے رسول کی اطاعت ضروری ہے، چاہے وہ نماز کا مسئلہ ہو، چاہے وہ شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، چاہے وہ زندگی کا کوئی مسئلہ ہو،
رسول پاک کا طریقہ ہمارے سامنے آ جائے، رسول پاک کی حدیث ہمارے سامنے آ جائے، تو پھر یہ نہیں دیکھنا ہے کہ باپ دادا نے یہ کام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، پھر یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارے بڑوں نے یہ کام ہمیں بتایا ہے کہ نہیں بتایا ہے۔ ہمارے بڑوں سے بھی بڑا ایک بڑا ہے، اور وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک مسلمان کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ رسول کا فرمان آنے کے بعد وہ دائیں بائیں دیکھے، ایک مسلمان کا طریقہ یہ ہے کہ رسول کی بات آ جائے تو سر جھکا دے اور مان لے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا سورہ نور کی آیت نمبر 51 کے اندر، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ ارے مسلمانوں، اے مسلمانوں، ایک مومن کے سامنے جب اللہ کا فیصلہ آ جائے، جب رسول کا فیصلہ آ جائے، جب قرآن کی کوئی بات آ جائے، جب حدیث مصطفیٰ آ جائے، تو ایک مومن کی زبان سے بس ایک ہی جملہ نکلنا چاہیے، ان یقولوا سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں نکلنا چاہیے، سن لیا اور مان لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، جمعہ کا دن ہے، اللہ کے پیارے نبی ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، صحابہ کھڑے تھے، اللہ کے نبی کہتے ہیں بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے رسول مسجد میں کھڑے ہوئے صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود مسجد کے گیٹ پر ابھی مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، ان کے کانوں میں جناب محمد رسول اللہ کے جملے پڑ جاتے ہیں، بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود مسجد کے دروازے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، جہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، جہاں بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہے، مگر نبی کا فرمان کانوں میں پڑ گیا کہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ پیارے نبی کی نظر پڑتی ہے، اللہ کے نبی اپنے پاس بلاتے ہیں، اے عبداللہ تم دروازے کے پاس کیوں بیٹھ گئے؟ اے اللہ کے نبی، آپ کی زبان سے جملہ سنا تھا بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا، مجھے کیا معلوم کہ آپ نے کس سے کہا تھا، میرے کانوں میں آپ کا حکم آ جائے، آپ کا فرمان آ جائے اور میں نہ مانوں، یہ میرا ایمان کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، ایک مومن کی شان تو یہ ہونی چاہیے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا میرا رسول جو دے دے لے لو، میرا رسول جس سے منع کر دے رک جاؤ۔ کل میں نے ایک جگہ دیکھا پروگرام میں، کل میرا پروگرام تھا جرول میں، ہمارے ٹاڈا کے بھی کچھ بھائی اور بسکھاری کے بھی کچھ بھائی گئے تھے ساتھ میں، وہاں میں نے کئی نوجوانوں کے بال دیکھے، اور آج کل شادی بیاہ میں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ بال جو ہے ایک طرف کا بالکل کٹا ہوا ہے اور ایک طرف کا بال بڑا بڑا ہے۔ فیشن ہے یہ سب، یہ فیشن نہیں ہے، یہ شیطانی بال ہے، شیطانی طریقہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے ایسے بالوں کے اوپر۔ شریعت نے آپ کو، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو شریعت ہیئر اسٹائل سے منع کر رہی ہے، بال آپ اچھا خوبصورت بال بنوائیں، لیکن یہ معاف کیجئے خوبصورت نہیں ہے تو بالکل عجیب و غریب۔ میں تو ایسے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ یہ کیوں بنوا رہے ہیں؟ اچھا نارمل بال کی کٹنگ کرنے کا سیلون والے اگر 20-30 روپیہ لے رہے ہیں تو اس طریقے کی کٹنگ کا 200 روپیہ لے رہے ہیں، اور یہ 200 روپیہ دے کر کے بال بنوا رہے ہیں۔ ارے بنوا نہیں رہے ہو، تم بگاڑ رہے ہو اپنا بال، بگاڑ رہے ہو اپنی شکل، بگاڑ رہے ہو تم۔ نبی نے لعنت کی ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 کے اندر کہ پیارے رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، اور رسول نے ایسا بال رکھنے والے پر لعنت کی ہے۔ اب فیصلہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، آپ کو فیشن پیارا ہے، آپ کو اسٹائل پیارا ہے کہ آپ کو نبی کا فرمان پیارا ہے؟ اگر نبی کی محبت دل کے کسی کونے میں ہے تو ایسے بال رکھنے بند کر دیجیے۔ میری مائیں بہنیں، آج آپ دیکھیں ہمارے گھروں میں کیا حال ہے۔ آج ہمارے گھروں میں، مسلمانوں کے گھروں میں عورتیں ایسے کپڑے پہن رہی ہیں کہ پورا بدن جھلک رہا ہے، پورا جسم نظر آ رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ نور کی آیت نمبر 31 کے اندر 31 کے اندر فرماتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ اے ایمان والی عورتوں، جب تم گھر کے باہر چلا کرو تو تمہارے پائل کی آواز بھی
نہیں آنی چاہیے تاکہ غیر مردوں تک تمہارے پائل کی آواز نہ پہنچے. جس کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے وہ چیز ظاہر نہ ہو جائے. جب پائل کی آواز کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے تو میری پیاری ماؤں بہنوں، عورت کا تو پورا بدن پردہ ہے، عورت کا تو پورا شریر پردہ ہے. آج ایسے باریک اور ٹرانسپیرنٹ کپڑے آج مسلمانوں کے گھروں میں پہنے جا رہے ہیں کہ عورت کا پورا بدن نظر آ رہا ہے، عورت کے اندرونی لباس نظر آ رہے ہیں. اس بے حیائی کو ہم نے اپنے گھروں میں کیسے جائز کر دیا؟ یہ بے حیائی اور بے غیرتی ہمارے گھروں میں کیسے آ گئی؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. نجات نہیں ملے گی، کامیابی نہیں ملے گی جب تک رسول نے جس چیز سے منع کیا ہے اس چیز سے ہم اور آپ نہیں بچیں گے، ہمارے بچے نہیں بچیں گے، ہماری عورتیں نہیں بچیں گی. اور آگے بڑھیے. 3 چیزیں ہو گئی. پہلی چیز توحید، دوسری چیز تقوی، تیسری چیز رسول کی اطاعت، نمبر 4 چوتھی چیز. آج ہمارے ملک کی سب سے بڑی پارلیمنٹ میں ایک بل پاس ہوا ہے، شاید آپ نے سنا ہو، جس کا نام ہے CAB، سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل. یہ بل کیا بتاتا ہے کہ اگر کہیں سے بھاگ کر کے کوئی آدمی ہندوستان میں آیا ہے تو وہ اگر ہندو ہے، وہ اگر عیسائی ہے، وہ اگر بودھ مذہب کا ہے، وہ اگر پارسی ہے، وہ اگر جین ہے تو اس کو بھارت کی ناگرکتا مل جائے گی، لیکن اگر وہ مسلمان ہے تو بھارت کی ناگرکتا نہیں ملے گی. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ملک کی سب سے بڑی پارلیمنٹ میں ملک کے وزیر داخلہ نے یہ بات کھڑے ہو کر کے کہی ہے کہ بھارت کی تقسیم کے بعد جو ملک بنے ہیں ہمارے آس پاس میں فلاں 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 ملک، یہ سب اسلامی ملک ہیں، تو ہمارے ملک میں پھر کوئی مسلمان کیوں آئے گا؟ میرے بھائیوں، ہمارے باپ دادا نے آج سے 70-80 سال پہلے جب ملک آزاد ہوا تھا تو اس ہندوستان میں مذہب کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس وطن کی محبت کے نام پر اس وطن کو قبول کیا تھا. ہم نے اس شرط پر اس ملک کو اس شرط پر قبول کیا تھا کہ یہ ملک کسی ایک مذہب کا نہیں، سب کا ہے. یہ ملک سیکولر ملک ہے، یہ ملک سب کا ہے. مگر آج اس ملک میں حالات ایسے بنائے جا رہے ہیں کہ مسلمان کو بالکل الگ تھلگ کیا جا رہا ہے. اور آج جب میں نے وہ ویڈیو دیکھا ہے آسام کے اندر جو ڈیٹینشن کیمپ بنائے جا رہے ہیں اور NRC کی لسٹ میں جو لوگ باہر ہیں ان کو ان کیمپوں میں بھیجا جا رہا ہے، جانوروں سے بدتر ان کی زندگی گزر رہی ہے. اللہ نہ کرے وہ چیز پورے ملک میں نافذ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، مگر ابھی تک ہم پھنسے ہوئے ہیں. میرا مسلک اور ہے، تیرا مسلک اور ہے. تجھ سے مصافحہ کروں گا نکاح ٹوٹ جائے گا، تجھ کو سلام کروں گا میرا دین چلا جائے گا، تجھ کو تیرے جلسے میں جاؤں گا تیری بات سنوں گا میرا ایمان ختم ہو جائے گا. ابھی تک ہم انہی چیزوں میں پھنسے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، چوتھی چیز جس کے بغیر ہمیں نجات نہیں مل سکتی ہے وہ ہے اتحاد و اتفاق، وہ ہے اس امت کا متحد ہونا ایمان کی بنیاد پر، کلمہ کی بنیاد پر. جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اسی لیے اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کے اندر، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے ایمان والو تم اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو، آپس میں گروپوں میں نہ بٹو، آپس میں جماعتوں میں نہ بٹو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور یاد کرو تم اللہ کی نعمت کو جب اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ کو بھیج کر تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تم ذرا سی باتوں پر لڑ جایا کرتے تھے، تمہارے بیچ میں ذرا سی باتوں پر خاندانوں میں تلواریں نکل جاتی تھی. میرے نبی نے محمد الرسول اللہ نے اسلام کی بنیاد پر اتنا بھائی بھائی بنا دیا کہ جب مکہ کے مہاجر جب مدینہ پہنچے تو مدینہ کے انصاریوں نے مکہ کے ان مہاجر بھائیوں کا استقبال کیا، اپنے گھر میں ان کو جگہ دی، اپنے دل میں ان کو جگہ دی. یہاں تک تیار ہو گئے کہ اے میرے مہاجر بھائی، یہ کھیتی میری ہے، محنت میں کروں گا، کھیتی میں کروں گا، لیکن جو پیداوار ہوگی آدھی تو لے لینا آدھی میں لے لوں گا. اتنی محبت، اتنا بھائی چارہ، اتنی قربانی، اتنا بے لوث جذبہ میرے پیارے ساتھیوں میرے نبی نے ایمان کی بنیاد پر پیدا کیا تھا. آج وہ جذبہ ختم ہو گیا. آج ہم مسلکوں میں بڑھ گئے، برادریوں میں بڑھ گئے، ذات پات میں بڑھ گئے، ہم ایک دوسرے کے دشمن بن گئے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے ایمان والو تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. ایک معمولی سی بات پر ایک مہاجر اور ایک انصاری کا جھگڑا ہو گیا. مہاجر چلایا،
یا معاشر المہاجرین، اے مہاجروں جلدی سے آؤ۔ انصاری چلایا یا معاشر الانصار، اے انصاریوں جلدی سے آؤ۔ مہاجر بھی آ گئے، انصاری بھی آ گئے۔ ذرا سی کہا سنی پر تلواریں نکل گئی ہیں۔ جن کو نبی نے کلمے کی بنیاد پر ایک کیا ہے، آج ان کی تلواریں ایک دوسرے کے خلاف نکل گئی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے آ کر کے کہا اے اللہ کے نبی، آپ کے صحابہ آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہیں، تلواریں میان سے نکل چکی ہیں۔ اے اللہ کے نبی، مہاجرین اور انصار میں خون خرابہ ہونے والا ہے۔ میرے نبی جو چلتے تھے تو سکون سے چلا کرتے تھے، جو کبھی دوڑ کے نہیں چلا کرتے تھے۔ آج مسلمانوں کے بیچ میں تلوار چلنے والی ہے، میرا سکون سے چلنے والا نبی آج دوڑ کر کے بھاگ رہا ہے۔ میرے نبی دوڑ کر کے بھاگے، میرے نبی جلدی سے بھاگے، اتنی تیزی سے بھاگے کہ میرے نبی کے کندھے پر جو چادر رہا کرتی تھی وہ چادر بھی اللہ کے نبی کی کندھے سے گر جاتی ہے۔ اللہ کے نبی دوڑے دوڑے جاتے ہیں، صحابہ کے بیچ میں پہنچتے ہیں، اپنے مہاجر صحابہ کو بھی دیکھتے ہیں، اپنے انصاری صحابہ کو بھی دیکھتے ہیں، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں اے میرے صحابہ، میں نے تم کو اسلام دیا تھا، تم جاہلیت کے دور میں کب سے آ گئے؟ تمہارے اندر یہ جاہلیت کی بدبو کہاں سے آ گئی؟ تمہارے اندر یہ جاہلیت کی مہک کہاں سے آ گئی؟ تم جاہلیت کے دور میں واپس کیسے چلے آئے؟ میرے نبی نے جا کر کے اس جھگڑے کو ختم کیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے نبی نے پتھر کھا کر کے لوگوں کے جھگڑوں کو ختم کیا ہے۔ میرے نبی نے پتھر کھا کے ملایا ہے دلوں کو، اور آج ہم تعریفیں سن کر اور تالیاں بٹور کر اور گلے میں مالے پہن کر کے لوگوں کو الگ کر رہے ہیں۔ امت کو نجات نہیں مل سکتی ہے جب تک امت کی صفوں میں اتحاد نہیں پیدا ہوگا، جب تک ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنا نہیں سمجھے گا۔ ایک مسلمان ٹھیک ہے، اختلافات ہیں، مسلکی اختلافات ہیں، لیکن اس اختلاف کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ ہم آپ سے نفرت کریں۔ اختلاف کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم آپ کو اپنا دشمن سمجھیں۔ اختلاف کا ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا موقف کچھ اور ہے، آپ کا موقف کچھ اور ہے، آپ مجھے اپنی بات سمجھا دیجئے، میں آپ کو اپنی بات سمجھا دوں۔ سمجھنے اور سمجھانے کا ماحول پیدا کیجئے، نفرت کا ماحول مت پیدا کیجئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے نبی نے مسلمانوں کی مثال دیتے ہوئے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد۔ مسلمانوں، تم آپس میں ایک دوسرے سے اتنی محبت کرو، اتنی ہمدردی رکھو، اتنا ایک دوسرے کا ساتھ دو، کمثل الجسد الواحد، جیسے انسان کا شریر ہوتا ہے، انسان کی باڈی ہوتی ہے، انسان کے بدن میں کہیں پر ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، کانٹا پیر میں چبھتا ہے لیکن آنسو آنکھ سے نکلتے ہیں۔ انسان کی پوری باڈی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، کنیکٹڈ ہے۔ مسلمانوں، تم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے بن جاؤ، ایک دوسرے سے کنیکٹڈ بن جاؤ۔ تو یہ چوتھی چیز ہے اتحاد و اتفاق، اس کے بغیر ہم نجات نہیں پا سکتے۔ نمبر 5، پانچویں چیز جس کے بغیر ہم نجات نہیں پا سکتے، اور وہ ہے ہمارے جسم کے اندر ایک چھوٹی سی چیز ہے، اگر وہ چیز ہمارے اندر سے نکال دی جائے تو ہمیں اپنی بات بیان کرنے اور اپنی بات کہنے سے بھی ہم محروم ہو جائیں گے، جس کو ہم زبان کہتے ہیں۔ اس زبان کی حفاظت کرو، اس کے بغیر نجات نہیں ملے گی۔ اللہ نے فرمایا سورہ قاف کی آیت نمبر 18 کے اندر، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ میرے بندے، تیری زبان سے جو کچھ بھی نکل رہا ہے، تیرے منہ سے جو الفاظ نکل رہے ہیں، ہمارا فرشتہ اس کو نوٹ کر رہا ہے، ریکارڈ کر رہا ہے۔ تو گالی بکے گا، نوٹ ہو رہا ہے۔ تو گندی باتیں کرے گا، نوٹ ہو رہا ہے۔ تو موبائل پر غیر محرم لڑکیوں سے باتیں کرے گا، نوٹ ہو رہا ہے۔ تو اپنے منہ سے گندی باتیں کر رہا ہے، فحش باتیں کر رہا ہے، سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تیری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اسی لیے ترمذی کی روایت بند کر دو، اس سے بہتر ہے کہ بند کر دو، بہت ڈسٹرب کر رہا ہے، بند کر دو۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، من نجاتو، نجات کہاں ملے گی؟ ذرا غور کرو، صحابی کا سوال کتنا اہم ہے۔ اے اللہ کے نبی، نجات کہاں ملے گی؟ نبی اکرم نے فرمایا کہ 3 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، نجات پا جاؤ گے۔ 3 چیزیں پیدا کر لو، نجات پا جاؤ گے۔ صحابی کا سوال دیکھو اور نبی کا جواب دیکھو، سوال کتنا امپورٹنٹ ہے، سوال کتنا اہم ہے، اور نبی کا جواب سنو۔
اے اللہ کے نبی نجات کہاں ملے گی؟ نبی اکرم نے فرمایا نمبر 1 املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول کرو. میری ماں بہنوں تم بھی کنٹرول کرو. زبان سے بچوں کو کیا بول رہی ہو، ساس بہو کو کیا بول رہی ہے، نندے دیورانی جٹھانی سب ایک دوسرے کو کیا بول رہی ہیں. زبان کی پکڑ ہوگی اللہ کے ہاں. زبان کی حفاظت کرو. وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اور دوسرا نجات کا راستہ یہ ہے کہ تم اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھو. گھر کو کافی سمجھو کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کاروبار سے، اپنی نوکری سے، اپنے ضرورت کے کاموں سے فارغ ہو کر کے آؤ تو اپنا ٹائم دوسروں کے ساتھ پاس مت کرو. اپنے گھر میں آؤ، اپنے بچوں کو اپنا ٹائم دو، اپنی بیوی کو اپنا ٹائم دو، اپنے ماں باپ کو اپنا ٹائم دو، اپنے گھر کا اپنا حق ادا کرو. وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ. اور تیسرا کام یہ کرنا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا نجات کے لیے وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر رویا کرو، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہویا کرو. میرے پیارے ساتھیوں، زبان کی حفاظت کرو. یہ چھوٹی سی زبان ہے 2 انچ کی، علی سی زبان سے اگر اس زبان سے کیے جانے والے گناہوں کو ہم بیان کریں تو بہت لمبی تقریر ہو جائے گی. میرے پیارے ساتھیوں، یہ 5ویں چیز ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، تبھی ہمیں نجات ملے گی. نمبر 6 نجات دلانے والی 6ٹھی چیز نماز کی پابندی. نماز کی پابندی کے بغیر ہم نجات نہیں پا سکتے. معاف کیجئے گا، بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے اور ان سے جب کہو کہ بھائی نماز پڑھا کرو تو بولتے ہیں ارے فلاں آدمی تو نماز بھی پڑھتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، بے ایمانی بھی کرتا ہے، ایسی نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ ایک آدمی اگر نماز پڑھ کے چوری کر رہا ہے، نماز پڑھ کے بے ایمانی کر رہا ہے، نماز پڑھ کے غلط کام کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ نماز غلط ہوگی. نعوذ باللہ. اگر وہ 2 غلطیاں کر رہا ہے تو آپ بھی ایک غلطی کر رہے ہیں. اگر وہ نماز پڑھ کے غلط کام کر رہا ہے تو آپ تو نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں. کسی کے غلط کاموں کے لیے اس کی نماز کیسے ذمہ دار ہو گئی؟ اور نماز تو وہ چیز ہے جو کسی حال میں معاف نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں. اسی لیے اللہ تعالی قرآن مجید کے 18ویں پارے میں سورہ مومنون کے مومنون کامیاب ہو گئے ایمان والے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز کے اندر اللہ سے ڈرتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھنا ہی کافی نہیں ہے، نماز کے اندر اللہ سے ڈرنا بھی کافی ہے. یعنی نماز پوری توجہ کے ساتھ پڑھی جائے، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھی جائے اور نبی اکرم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھی جائے، تب وہ نجات اللہ تعالیٰ کی نماز کام دے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کامیاب ہے وہ لوگ جو نماز میں اللہ سے ڈرتے ہیں. اور سورہ مومنون کی آیت نمبر 9 کے اندر فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور کامیاب ہے وہ لوگ جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں. حفاظت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے آدمی اس کی اتنی زیادہ حفاظت کرتا ہے. بائک کی چابی ہے آپ کہیں بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن کار کی چابی ہے بہت سنبھال کے رکھتے ہیں. 1000 والا موبائل ہے کہیں بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن اگر 50,000 کا آئی فون ہے، 1 لاکھ کا آئی فون ہے تو آپ بہت سنبھال کے رکھتے ہیں. بڑا قیمتی کور اس میں لگاتے ہیں، کہیں ٹوٹ نہ جائے، کہیں اسکریچ نہ پڑ جائے، کہیں اس کی اسکرین خراب نہ ہو جائے. اللہ نے فرمایا کہ نماز تیری بڑی قیمتی چیز ہے، تو اپنی نماز کی حفاظت کر. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور میرے کامیاب بندے وہ ہیں جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 21ویں پارے کی پہلی آیت میں فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو، نماز قائم کرو. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بہت ساری بے حیائی اور غلط کاموں سے نماز روکتی ہے. جب آدمی نماز کی پابندی کرتا ہے آٹومیٹک بہت سارے غلط کاموں سے بچنے لگتا ہے. یہاں تک کہ جو آدمی نماز کی پابندی کرنے لگتا ہے اگر وہ کوئی غلط کام کرے تو سماج ٹوکتا ہے، لوگ ٹوکتے ہیں کہ ارے تم نمازی ہو کے ایسا کام کرو، تم 5 ٹائم کے نمازی ہو کے ایسا کام کرو. یعنی لوگوں کی نظر میں بھی نماز کی بڑی ویلیو ہے. میرے پیارے ساتھیوں، سعودی عرب کی سرزمین پر 2 لڑکے کار سے جا رہے تھے.
دو لڑکے کار سے جا رہے تھے اور بہت تیزی میں جا رہے تھے. جو لوگ آپ کے علاقے میں بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ سعودی عرب میں نوکری وکری کرنے گئے ہوں, ان کو معلوم ہے کہ سعودی کی روڈ بہت اچھی ہوتی ہے, سڑکیں بہت اچھی ہوتی ہیں, اور وہاں بڑی اسپیڈ میں لوگ کار چلاتے. اب تو وہاں تھوڑا ٹریفک قانون آ گیا ہے اور جگہ جگہ کیمرے لگ گئے ہیں روڈ کے اوپر, اور اسپیڈ لمٹ بھی لکھ دی گئی ہے کہ یہاں آپ کو 80 سے آگے نہیں بھگانا ہے, یہاں 100 کے آگے نہیں بھگانا ہے, ورنہ وہاں لوگ 150 اور 200 کی اسپیڈ میں کار چلاتے تھے. اور سعودی عرب کے اخباروں میں خبر آئی تھی کہ سعودی عرب میں سب سے زیادہ موت جو ہوتی تھی وہ روڈ ایکسیڈنٹ میں ہوتی تھی, سب سے زیادہ لوگ مرتے تھے روڈ ایکسیڈنٹ میں. تو دو لڑکے, نوجوان لڑکے کار میں جا رہے تھے, بہت تیزی میں جا رہے تھے, کار ان کی ایک جگہ ٹکرائی ہے اور دونوں لڑکوں میں سے ایک لڑکا فوراً مر جاتا ہے, فوراً مر جاتا ہے. دوسرا لڑکا بھی زخمی ہو گیا اور بالکل مرنے کی کگار پہ پہنچ گیا, مرنے والا ہے. ٹریفک پولیس والے پہنچتے ہیں اور جب اس کے قریب پہنچتے ہیں تو وہ ایک ہی جملہ کہتا ہے, وہ نوجوان لڑکا مر رہا ہے, آخری سانسیں لے رہا ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روح اس کی قبض ہو رہی ہے, فرشتے اس کے پاس پہنچ چکے ہیں. وہ آدمی, وہ نوجوان لڑکا کہہ رہا تھا فی سقر فی سقر فی سقر. ٹریفک پولیس والوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا بول رہا ہے, یہ کیا بول رہا ہے, فی سقر کیوں بول رہا ہے. تو سعودی عرب کے علماء سے پوچھا گیا کہ مرنے کے قریب اس آدمی نے, اس نوجوان نے فی سقر کیوں کہا. تو انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں 29ویں پارے میں سورہ مدثر کی آیت نمبر 54 کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے تو جنتی جہنمیوں سے ایک سوال کریں گے. جنتی, بہت سارے جنتی ایسے ہوں گے جن کے رشتہ دار جہنم میں ہوں گے, جن کے دوست لوگ جہنم میں ہوں گے. تو جنتی اپنے ان رشتہ داروں سے, دوستوں سے, ساتھیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, تم جہنم میں کیوں چلے آئے. جہنم کا ایک نام سقر بھی ہے, سقر کا مطلب گڈھا, چونکہ جہنم گہرائی میں اس لیے جہنم کا ایک نام سقر بھی ہے. ما سلککم فی سقر, میرے ساتھی, میرے دوست, میرے رشتہ دار, تو جہنم میں کیسے چلا آیا, تو جہنم میں کیوں چلا گیا. قالوا لم نک من المصلین, تو وہ جہنمی جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, ہم نمازی نہیں تھے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ, ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, اور ہم دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے. پہلا جواب وہ یہی دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. سعودی عرب کے علماء نے کہا وہ نوجوان لڑکا بے نمازی تھا, اور جب اس کی روح نکالی جا رہی ہے تو گویا موت کے فرشتے اس سے کہہ رہے ہیں کہ اب تو سقر میں جائے گا. لہٰذا وہ یہ کہہ کر کے دنیا سے مر رہا ہے فی سقر فی سقر, میں سقر میں جا رہا ہوں, میں جہنم میں جا رہا ہوں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے. میرے پیارے ساتھیوں, نماز بھی نجات کے لیے بے حد ضروری چیز ہے. ہم نماز کے بغیر نجات نہیں پا سکتے. 6 چیزیں ہو گئی, 4 چیزیں اور بیان کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں. نمبر 7, 7ویں چیز جس کے بغیر ہمیں اور آپ کو نجات نہیں ملے گی وہ ہے انسان کی شرمگاہ کی حفاظت. ابھی آپ نے سنا ہے حیدرآباد کے اندر ایک ڈاکٹر جا رہی تھی, عورت, پرینکا ریڈی نام تھا اس کا. اس نے رات میں اس کی گاڑی پنکچر ہوئی اور اس کے اکیلے پن کا فائدہ اٹھا کے 4 نوجوان لڑکوں نے اس عورت کے ساتھ درندگی کی, اس کے ساتھ ریپ کیا اور اس کے بعد اسے جلا ڈالا, اسے قتل کر کے اسے جلا ڈالا. اس طریقے کی گھٹنائیں اب دیش میں عام ہو رہی ہیں. یاد رکھو یہ جرم ختم نہیں ہوگا, یہ تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک زانی کے لیے اور ریپ کرنے والے کے لیے وہ سزا نہیں نافذ ہوگی جو قرآن نے سزا نافذ کی. اور اسی لیے قرآن میں اللہ نے جب زنا کی بات آئی تو اللہ نے بڑی خطرناک بات کہی, فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ. زنا کرنے والا اگر شادی شدہ نہیں ہے, کنوارا ہے, تو 100 کوڑے کی سزا دو. اور جب اس کو سزا دی جائے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ, سزا دینے میں کوئی رعایت نہ کی جائے, کوئی مروت نہ کی جائے, کوئی نرمی نہ کی جائے. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور جب زنا کرنے والے کو, جب ریپ کرنے والے کو یہ سزا دی جائے تو پبلک پلیس میں دی جائے, لوگوں کے سامنے دی جائے, تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ زنا کرنے والے کی یہ سزا ہے. اور یہ تو کنوارے کے لیے سزا ہے. اگر شادی شدہ مرد زنا کرے یا شادی شدہ عورت زنا کرے
تو اسلام کی سزا یہ ہے کہ اس کو سزائے موت دی جائے، اور موت بھی اتنی سخت دی جائے کہ پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، زنا ایسے نہیں ختم ہوگا جب تک ہم زنا کے قریب لے کے جانے والے سارے راستوں کو بند نہیں کریں گے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، اللہ نے فرمایا سورہ اسراء کے اندر وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، میرے بندو تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، عورت بے پردگی کرے گی یہ بھی زنا کے قریب لے جانے والا راستہ ہے، مرد اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرے گا یہ بھی زنا کے قریب لے جانے والا راستہ ہے، محرم غیر محرم کا فرق اگر گھر میں نہیں کیا جائے گا یہ بھی زنا کے قریب لے جانے والا راستہ ہے، دیور بھابھی میں ہنسی مذاق ہو رہا ہے یہ بھی زنا کے قریب لے جانے والا راستہ ہے، چچا کی لڑکیاں اور خالہ کی لڑکیاں اپنے چچا زاد اور خالہ زاد کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہی ہیں، بے پردگی کر رہی ہیں، یہ بھی زنا کے قریب لے جانے والا راستہ ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اللہ نے کہا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ شرمگاہ کی حفاظت کے بغیر آپ نجات نہیں پا سکتے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کی آیت نمبر 5 میں فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، میرے وہ بندے جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، جو بدکاری نہیں کرتے، جو زناکاری نہیں کرتے، جو صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو فطری طور پر اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے نکاح کی شکل میں، شادی کی شکل میں، اس طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرتے ہیں، ناجائز طریقہ نہیں اپناتے ہیں، اللہ نے فرمایا وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مَن یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، دو چیزوں کی تم مجھے گارنٹی دے دو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں۔ بخاری کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی لے لو، زبان کی حفاظت کی گارنٹی لے لو، تمہارا نبی گارنٹی لے رہا ہے تم جنت میں جاؤ گے۔ تو شرمگاہ کی حفاظت یہ بھی ضروری ہے نجات پانے کے لیے۔ نمبر 8، نجات کے 10 راستوں میں سے 8واں راستہ میرے پیارے ساتھیوں یہ ہے کہ ہم اور آپ حقوق العباد، کسی کے حقوق العباد میں ہم حق تلفی نہ کریں۔ بڑے نمازی ہیں ہم، بڑے تہجد گزار ہیں، مگر لوگوں کا حق مار کے بیٹھے ہیں، لوگوں کی زمین ہتھیا کے بیٹھے ہیں، لوگوں کا مال ہڑپ کر کے بیٹھے ہیں، اللہ کے ہم نجات نہیں پا سکتے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، ہو سکتا ہے آپ نے کئی بار سنی ہو تقریروں میں، کہ پیارے نبی نے صحابہ سے پوچھا صحابہ بتاؤ سب سے غریب آدمی کون ہے، سب سے مفلس کون ہے، سب سے بڑا کلاش کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی غریب آدمی وہی ہے جس کے پاس روپیہ نہ ہو، پیسہ نہ ہو، درہم نہ ہو، دینار نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے اندر سب سے بڑا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز بھی لے کر کے آئے گا، صدقہ بھی لے کر کے آئے گا، روزہ بھی لے کر کے آئے گا، وَيَاتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، وَضَرَبَ هَذَا، کسی کو مارا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال کھایا ہوگا۔ یہ کام عام بات ہے مسلمانوں کے ہاں، کچہریوں میں چلے جاؤ، سب سے زیادہ کیس آپ کو ملیں گے زمین جائیداد کے جھگڑوں کے، مسلمانوں کے ملیں گے۔ ایک ایک فٹ کے لیے بھائی بھائی سے مقدمہ بازی کر رہا ہے، ایک ایک فٹ ہڑپا جا رہا ہے، ایک ایک فٹ کے لیے زندگی بھر جنگ چل رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس نبی نے یہ تعلیم دی ہے کہ تمہارا روزہ برباد، تمہاری نماز برباد، تمہارا حج برباد اگر تم نے اپنے بھائی کی 1 فٹ زمین بھی تم نے ہتھیائی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نماز روزہ سب لے کے آیا ہے، کسی کو گالی دیا ہے، کسی کا حق مارا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دے گا۔ جس کو گالی دی ہے، جس کا حق مارا ہے، جس کی زمین ماری ہے، سب کو اس کی نیکیاں بانٹ دی جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی پھر بھی کچھ لوگ کھڑے رہیں گے لائن میں، اے اللہ اس نے مجھے بھی مارا ہے، اے اللہ اس نے میرا بھی حق مارا ہے، میری بھی زمین ہڑپی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گناہوں کو اس کے اوپر لا دے گا، اور جو آدمی نیکیاں لے کر کے آیا تھا اس کو گناہوں سے بھر کے جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حقوق العباد، بخاری کی وہ حدیث آپ اپنے سامنے رکھیے، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا من اخذ شبرا من الارض، جس نے ایک بالشت سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ؟ ایک بالشت یعنی انسان کے پنجے کا جو یہ ناپ ہوتا ہے، اس کو اردو میں بالشت کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ کی زبان میں کیا بولتے ہیں۔ ایک بالشت جس نے زمین کسی کی ہڑپ لی،
اللہ کے نبی فرماتے ہیں یطوقہ یوم القیامت من 7 ارضین، قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق بنا کر کے اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ ایک بالشت زمین اگر کسی کی ہم نے ہڑپی ہے تو 7 زمینوں کا طوق بنا کے ہماری گردن میں ڈالا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، حقوق العباد کا خیال رکھو، حقوق العباد کا خیال رکھو۔ حقوق العباد میں کوتاہی کے بغیر ہم نجات نہیں، حقوق العباد میں کوتاہی کر کے ہم نجات نہیں پا سکتے۔ نمبر 9، نجات دلانے والی اور نجات ہمیں دینے والی نویں چیز میرے پیارے ساتھیوں یہ ہے کہ اللہ کا ایک مقدس کلام ہمارے پاس موجود ہے، جسے ہماری مائیں بہنیں رمضان میں بڑے شوق سے پڑھتی ہیں اور بڑے شوق سے کہتی ہے مولوی صاحب میں نے 3 قرآن ختم کر لیا، میں نے 5 قرآن ختم کر لیا، اور رمضان کے بعد وہی قرآن لپیٹ کر کے الماریوں میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اس قرآن کو ہم نے آج تبرک کی کتاب بنا کے رکھا ہے کہ بس اس کو اٹھاؤ، چومو اور رکھ دو۔ آپ کے واٹس ایپ پر کسی دوست کا میسج آتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو چوم کے رکھ دیتے؟ نہیں، اس کو اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ میرے دوست نے کیا میسج بھیجا ہے۔ آپ کے دوست کا میسج آپ کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ رات کو 12 بجے بھی اگر واٹس ایپ پر میسج آیا تو آپ کھولے بغیر آپ کو چین نہیں ملتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن اللہ کا آخری پیغام ہے جو ہمارے لیے نہیں پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اس قرآن کو آج ہم نے چھوڑ دیا ہے، اس قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، اس قرآن کو ہم پڑھتے نہیں، اس قرآن پر ہم غور نہیں کرتے، ہم کیسے نجات پائیں گے؟ موبائل جب لاک ہو جاتا ہے، موبائل کے اندر جب لاک کوڈ نہ ڈالا جائے تب تک موبائل کا لاک نہیں کھلتا ہے۔ میرا رب اپنے قرآن میں کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، میرے بندو جب تک تم اس قرآن کے اوپر غور نہیں کرو گے تمہارے دل کا لاک نہیں کھلے گا۔ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ دل کا لاک کھل جائے، دل کا تالا کھل جائے اور دل کے اندر ایمان پیدا ہو جائے، دل کے اندر اللہ کی باتیں، اللہ کے دین کی باتیں چلی جائیں، دل کا تالا اگر کھولنا چاہتے ہو اس قرآن پر غور کیا کرو۔ میرے پیارے ساتھیو، قیامت کے دن اللہ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے، اللہ کے رسول کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول کہیں گے اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اے اللہ میری قوم نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا، قرآن کو پڑھا نہیں، قرآن کو پڑھایا نہیں۔ آج 70 سال کی عمر ہو گئی، دنیا بھر کی کتابیں پڑھ لی لیکن قرآن نہیں پڑھا، آج قبر میں پیر لٹکائے ہوئے، قرآن نہیں پڑھا۔ جب پوچھو کہ قرآن نہیں پڑھا کہتے مولوی صاحب موقع نہیں ملا۔ میرے پیارے ساتھیوں، 70 سال کی عمر میں بھی اگر تمہارے دل میں یہ جذبہ اگر پیدا ہو جائے، تم اگر چاہو تو 1 مہینہ اگر تم محنت کر لو تو قرآن پڑھ سکتے ہو۔ میرے بھائیوں، قرآن کو پڑھے بغیر تم قبر میں جاؤ گے تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ قبر کے اندر جو سوال کرنے والے منکر نکیر سوال کریں گے، منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے بھی آپ کو قرآن کا پڑھنا اور قرآن کا سمجھنا ضروری ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اسی لیے جب قبر کے اندر ایک مومن منکر نکیر کے سوال کا صحیح جواب دے گا تو منکر نکیر پوچھیں گے کہ تو یہ سوال کا جواب کہاں سے دے رہا ہے؟ تو وہ کہے گا، بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، اے فرشتوں میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، میں نے قرآن پڑھا تھا۔ آج کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو زندگی میں چھوا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے؟ ذرا سوچو ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہی وہ قرآن ہے، یہی وہ قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا، پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا، تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ جب پہاڑ چور چور ہو سکتا ہے تو ہمارے اور آپ کے دل کی کیا مجال ہے؟ دل تو انسان کا گوشت پوست کا بنا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے آج آپ چلے جائیں حرم کے اندر، مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر، آج تراویح کی نماز ہو رہی ہے، تہجد کی نماز ہو رہی ہے، امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں، امام صاحب کو عربی زبان آ رہی ہے، امام صاحب قرآن کا مطلب سمجھ رہے ہیں، جہنم کی بات آئی امام صاحب رونے لگے، جنت کی بات آئی امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کے عذاب کا ذکر آیا امام صاحب رونے لگے۔ پیچھے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو عربی نہیں آتی ہے، جو ہندوستان کے ہیں، جو بنگلہ دیش کے ہیں، جو افریقہ کے ہیں، مگر میرے بھائیوں ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں، وہ بھی دہاڑے مار مار کے روتے ہیں۔ یہ اللہ کے کلام کا اثر ہے، اس کو کسی اچھے قاری کی آواز میں سنو تو دل کانپ جاتا ہے، دل لرز جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ رب کا کلام ہے، اس کو اپنے سینے سے لگا لو، اس پر
اس پر غور کرو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کے بغیر ہمیں نجات نہیں ملے گی، اس کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اسی قرآن کے ذریعے اللہ بہت سارے لوگوں کو عزت دے گا اور اسی قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ ذلیل کرے گا۔ آج ہم ذلیل و خوار ہیں، ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے، یہ نئی چیز ہے، ہم قرآن کو تھام لیں۔ میری پیاری ماؤں بہنوں، میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ٹی وی پر سیریل دیکھنا آپ کی عادت ہے، موبائل پر سیریل دیکھنا آپ کی عادت ہے، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا آپ سے، نہ میرے کہنے سے آپ یہ ساری عادتیں چھوڑ دیں گی، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ اپنی ایک عادت یہ بھی بنا لیں جو پہلے مسلمانوں کے گھروں کی عادت تھی کہ صبح سویرے مسلمان عورتیں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مصلی پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ یہ بھی ایک مسلمان کے گھر کی عادت ہونی چاہیے۔ جب گھر کی عورت، جب گھر کی ماں بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرے گی تو گھر میں برکت آئے گی، اس کی بہویں بھی قرآن پڑھیں گی، اس کے پوتے پوتیاں بھی قرآن پڑھیں گی اور گھر کے اندر ایک برکت آئے گی۔ قرآن کو پڑھو اور قرآن کا ترجمہ بھی اپنے گھر میں رکھو، قرآن کی تفسیر بھی اپنے گھر میں رکھو اور قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنے کی کوشش کرو، قرآن پر غور کرو۔ یہ نئی چیز ہے جس کے بغیر ہمیں نجات نہیں مل سکتی۔ اب آخری چیز بیان کر کے جو ہم بات ختم کریں گے، نمبر 10، 10ویں چیز نجات پانے کے لیے 10واں کام میرے پیارے ساتھیوں ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ ہم سب کو اس وقت مختلف فتنوں کا دور ہے، مختلف پریشانیوں کا دور ہے، اس دور میں اور ان حالات میں اگر ہم نجات پانا چاہتے ہیں ہمیں اپنے دین کی طرف پلٹنا پڑے گا، اپنے دین کی طرف ہمیں لوٹنا پڑے گا۔ جب تک اپنے دین کی طرف ہم نہیں لوٹیں گے، جب تک قرآن کی طرف نہیں لوٹیں گے، جب تک رسول کی حدیث کی طرف نہیں لوٹیں گے، ہم نجات نہیں پا سکتے۔ اللہ کے پیارے نبی کی ایک حدیث بیان کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم کاروبار کے اندر بے ایمانی کرو گے، دیکھیے وہ ہو رہا ہے آج، اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم کاروبار میں بے ایمانی کرو گے، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور گائے کی دم کو پکڑ کر کے بیٹھ جاؤ گے۔ یہ گائے کی دم کو پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے لکھا ہے اس حدیث کے بارے میں کہ عرب کے اندر جانور پالنے کا بڑا شوق تھا، مویشی پالنے کا بڑا شوق تھا۔ آج بھی دیہاتوں میں بہت سارے لوگ دن بھر گائے بھینس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ تمہاری زندگی کا سارا ٹارگٹ دنیا کی دولت کو جمع کرنا ہو جائے گا، تم مویشی اور جانوروں کے پیچھے بھاگو گے۔ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور تم اپنی کھیتی باڑی پر بہت مگن ہو جاؤ گے۔ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا جذبہ تمہارے اندر سے نکل جائے گا۔ یہ چار چیزیں جب تمہارے اندر آ جائیں گی، جب تم کاروبار میں بے ایمانی کرنے لگو گے، جب تم گائے کی دم کو پکڑ لو گے، جب تم کھیتی باڑی میں مگن ہو جاؤ گے، اور جب تم اللہ کی راہ میں قربانی دینا بند کر دو گے، سلط اللہ علیکم ذلہ، تو اللہ تعالیٰ تم کو ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ کتنا رسوا کرے گا؟ اتنا رسوا ہے، اتنا رسوا ہے آج ہم کہ کتا اور بلی کے مرنے پر میڈیا میں نیوز بن جاتی ہے۔ کتا مرتا ہے کسی بڑے فلم اسٹار کا نیوز بنتی ہے، بلی مرتی ہے نیوز بنتی ہے، مسلمان مرتا رہتا ہے، کٹتا رہتا ہے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اتنا ذلیل اور رسوا کر دے گا اللہ۔ لا ینزعہ، اور یہ ذلت ختم نہیں ہوگی، حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک تم اپنے دین کی طرف رجوع نہیں کرو گے، جب تک تم اپنی زندگی میں دین کو نہیں لاؤ گے۔ دین کا تعلق صرف مسجد سے نہیں ہے، دین کا تعلق ہمارے شادی بیاہ سے بھی ہے، دین کا تعلق ہمارے اخلاق سے بھی ہے، دین کا تعلق ہمارے لین دین سے بھی ہے۔ ہم بازار میں بزنس کریں تب بھی ہم دیندار بنیں، ہم پولیس آفیسر بن جائیں تب بھی دیندار رہیں، ہم عدالت کے جج بن جائیں تب بھی دیندار رہیں، ہم دنیا کی کسی پوسٹ پر چلے جائیں، دین ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا یہ ذلت اور رسوائی نہیں ختم ہوگی جب تک تم اپنے دین کی طرف نہیں پلٹو گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بہت ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یہ 10 اہم باتیں تھی جو نجات کا راستہ ہے، جو ہمیں نجات دلانے والی ہے، جس میں سب سے پہلی چیز جس کے بغیر ہم نجات نہیں پا سکتے وہ توحید ہے، اور اس کے بعد باقی 9 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ آئیے ہم رب العالمین سے دعا کریں، الہ العالمین ان 10 چیزوں کو ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین زندگی کی آخری سانس تک ہمیں اپنی توحید پر زندہ رکھے۔ رب العالمین ہمارے دلوں میں اپنے حبیب
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما دے۔ رب العالمین ہمارے دلوں میں اپنے نبی کے اہل بیت کی، اپنے نبی کے صحابہ کی اور تمام بزرگان دین کی سچی اور صحیح محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی بدعات سے، خرافات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہماری صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما دے۔ رب العالمین ہماری ماؤں بہنوں کو بھی اسلامی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو ہر قسم کی بے حیائی سے، ہر قسم کی بدکاری سے، ہر قسم کے غلط کام سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین جو ہم میں بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دے، جو نمازی ہیں ان کو اپنی نمازوں کے اندر خوشی اور خضوع پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو نمازی ہیں ان کو اپنی نماز صحیح طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے۔ جو ہم میں بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ جو ہم میں بے روزگار ہیں، نوکری کے لیے پریشان ہیں، کاروبار کے لیے پریشان ہیں، اللہ سب کو رزق حلال کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو لوگ اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، ان کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ ان کو نیک اور دیندار اور اچھے رشتے مہیا فرما دے۔ رب العالمین ہمارے دنیا اور آخرت کے تمام کاموں میں ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ پیدا فرمائے۔ رب العالمین اس علاقے کو خیر و برکت کا گہوارہ بنا دے۔ رب العالمین اس گاؤں کے تمام مسلمانوں کو اور تمام لوگوں کو مل جل کر اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اے اللہ تو اپنے دین پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ جن بھائیوں کی محنتوں سے آج کی یہ مجلس منعقد ہوئی ہے رب العالمین ان کی اس محنت کو تو قبول فرما لے اور ان کے مال میں، ان کے اہل و عیال میں تو برکتیں نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کا آج اس سردی کے موسم میں یہاں آنا اور جمع ہونا تو قبول فرما لے۔ رب العالمین ہمارے دلوں میں اپنا ڈر پیدا فرما دے۔ رب العالمین ہمیں اخلاص کی توفیق نصیب فرما۔ جب تک تو دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔